اس سے پہلے ہم نے پرتپال سنگھ کی حالات زندگی پڑھے تھے. اب ہم اس کی غزلیات پڑھتے ہیں. یعنی اس نے 2 غزلیں لکھی ہیں. اس کی پہلی غزل ہے، اس کی ہم تشریح بھی کریں گے. پہلی غزل میں پڑھتی ہوں. پہلی غزل کا پہلا شعر یعنی غزل کا مطلع: نہ دے پختہ عمارت ایک کھنڈر دے، میں بے گھر ہوں مجھے بھی کوئی گھر دے. اس شعر میں یعنی غزل کے مطلع میں بیتاب کہتے ہیں کہ آج کا انسان پریشان ہے اور مصائب و مشکلات میں مبتلا ہے. اس کے ارمان بے شمار ہیں، یعنی اس کی خواہشات بے شمار ہیں، اس کی ضروریات بہت ہیں. دیکھیں تو اس لیے وہ خدا سے دعا کرتا ہے کہ اے خدا مجھے پختہ عمارت کار کوٹھی نہ دے، لیکن ایک ٹوٹا ہوا مکان ہی دے تاکہ میں اس کو مرمت کر کے اس میں اپنا سر چھپا سکوں. یعنی وہ کہتا ہے کہ ارمان تو زندگی کے بہت ہیں. وہ کہتا ہے مجھے اتنی دولت نہیں چاہیے، مجھے ایک چھوٹا سا مکان چاہیے جس میں اپنے سر کو چھپا سکوں. دوسرا شعر ہے: اگر ہوں راستے پر مطمئن کر، اگر بے سمت ہوں راہ سفر دے. بیتاب اپنے لیے کسی کی رہبری چاہتے ہیں کہ اگر میں بیچ راستے میں پڑا ہوں تو مجھے تسلی دے دے، اور اگر میں درست سمت نہیں جا رہا ہوں، یعنی میں صحیح راستے پر نہیں ہوں، تو مجھے راستہ دکھا جو مجھے میری منزل تک پہنچا دے. تیسرا شعر ہے: نہ دے اونچائی میرے قد کو بے شک، میری ہر شاخ کو لیکن ثمر دے. بیتاب فرماتے ہیں کہ مجھے بے شک لمبا قد نہ ملے، لیکن میری ہر شاخ کو پھلوں سے نواز دے. یعنی اگرچہ میرا قد بڑا نہ ہو، لمبا نہ ہو، لیکن مجھ میں ایسا ہنر ہو، مجھ میں ایسا فیض ہو جس سے ہر ایک انسان فائدہ اٹھا سکے. یعنی کہ بے ثمر اونچا قد میرے لیے کسی کام کا نہیں. میری تمنا ہے کہ میری ہر ٹہنی پھلدار ہو. مجھے پتھر ہی پتھر دے دیے ہیں، اب ان ہاتھوں کو آزر کا ہنر دے. اس شعر میں بیتاب کہتے ہیں کہ آزر بڑا فنکار تھا، وہ بت بنانے میں ماہر تھا، وہ پتھروں سے بت تراشتا تھا. بیتاب کہتے ہیں کہ مجھے پتھر ہی پتھر ملے ہیں مگر آزر جیسا ہنر نہیں ملا. جو ہنر آزر کو ملا تھا وہ میرے پاس نہیں ہے. پتھر تو ملے مجھے لیکن مجھے ہنر نہیں ملا. میرے ہاتھوں کو آزر جیسا ہنر عطا کر. اگلا شعر ہے: نظر ہے منتظر، نس نس ہے بیتاب، صدف مجھ کو کیا ہے تو گہر دے. اس شعر میں یعنی غزل کے مقطع میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے. بیتاب فرماتے ہیں کہ مجھے اگر صدف کی سی خوبیاں دی ہیں تو اب مجھے موتی سے بھی نواز، اور اس نوازش کے لیے میری نظر منتظر ہے اور میری رگ رگ میں بے چینی اور اضطراب بھرا ہوا ہے. بیتاب کی دوسری غزل ہے: ریت ہے اور بے کرانی ہے اور صحرا کی کیا کہانی ہے. اس شعر میں یعنی غزل کے مطلع میں بیتاب کہتے ہیں کہ ریگستان میں ہر طرف ریت ہی ریت ہوتی ہے، اس لیے ریگستان کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا. بس ریگستان کی یہی کہانی ہے. ریگستان میں ریت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا جس کا ذکر کیا جائے، اس لیے ریت کے سوا ریگستان کی اور کوئی کہانی نہیں ہے. بیتاب دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے میرے لیے صحرا کی طرح ہے. صحرا میں صرف ریت اور بے کرانی ہوتی ہے، یہاں میرے لیے دلچسپی کا سامان میسر نہیں. دوسرا شعر ہے: کھول کر دیکھ در مکانوں کے، لا مکانی ہی لا مکانی ہے. بیتاب فرماتے ہیں کہ کسی کو اس گمان میں نہیں رہنا چاہیے کہ میں پختگی اور سخت مکان میں رہ کر بلائے قدرت سے محفوظ ہوں، بلکہ اگر اے انسان تمہاری بصیرت ایسی ہو کہ تم مکان میں رہ کر بھی لامکانیت محسوس کرو گے تو لامکانی پاؤ گے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ مکانوں کے دروازے کھول کر دیکھ، ہر مکان میں لامکانی ہی لامکانی ہے. مکانوں میں رہنے والے
لامکان ہیں۔ لامکان ایسی جگہ ہے جہاں مکانیت کی تخصیص نہ ہو۔ اگلا شعر ہے، راستہ کس سے مانگتے ہو یہاں، بھیڑ نے کس کی بات مانی ہے۔ بیتاب کہتے ہیں کہ اس دنیا میں ہر طرف بھیڑ ہی بھیڑ ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے۔ اس بھیڑ میں آپ کس سے راستہ مانگتے ہو، یہاں راستہ ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں اگر ہمت ہو تو اس بھیڑ میں راستہ بنانا پڑتا ہے۔ اس شعر میں یہ شعر ہے، اپنے قدموں کے نقش غائب ہیں، بے نشانی سی بے نشانی ہے۔ اس شعر میں بیتاب دنیا کی بے ثباتی کا یعنی دنیا کی ناپائیداری کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنے قدموں کے نشان بھی غائب ہو گئے۔ اصل میں یہ دنیا نشانیاں بھی مٹاتی ہے۔ کتنے لوگ آئے اور مر گئے، تھوڑی مدت کے بعد بھول جاتے ہیں، ان کے کارنامے اور نام و نشان باقی نہیں رہتے، یہاں صرف بے نشانی ہے۔ اپنی انفرادیت، تہذیب اور ثقافت کے سبھی نشانات مٹ چکے ہیں، اب تو اپنی پہچان بھی باقی نہیں رہی ہے۔ اگلا شعر ہے، ہمیں کچھ رک گئے ہیں، بیتاب ورنہ چاروں طرف روانی ہے۔ غزل کے مقطع میں یعنی آخری شعر میں یہ بیتاب اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، یہ دنیا رواں دواں ہے، مگر اے بیتاب تو کیوں رکا سا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم ہی رکے ہوئے ہیں، ہر ایک رواں دواں ہے، میرے آس پاس جو بھی ہے وہ سب رواں دواں ہے، چل رہا ہے اور اپنی اپنی منزل کے سفر پر گامزن ہے، صرف میں ہی رک گیا ہوں۔ یعنی اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں صرف میں ہی رک گیا ہوں، میرے پاؤں میں بیڑیاں پڑ گئی ہیں، باقی تو سب لوگ رواں دواں ہیں، سارا کارواں چلتا ہے۔